شانہ نے اس سورۃ کریمہ میں مسلمانوں کو اپنی دینی اور اجتماعی زندگی تعمیر کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے احکامات دیے ہیں کہ وہ ان احکامات کو عمل میں لے کر آئیں تاکہ ان کی گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، اجتماعی زندگی، قومی زندگی وہ خوبصورت بن جائے۔ اور زندگی خوبصورت کب بنتی ہے؟ جب اس ملک اور قوم اور اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے دماغ سے ہی ان کی اخلاق درست ہوں، ان کی عادتیں اچھی ہوں، وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، وہ ایک دوسرے کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، جرائم کا ارتکاب نہ کریں، گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، تو وہ لوگ اچھے۔ اور اگر یہ لوگ دنیا میں کفر کا، ظلم کا، بے حیائی کا، بد اخلاقی کا، رزق حرام کا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا راستہ اختیار کر لیں تو یہ بگڑے ہوئے لوگ، عذاب کے مستحق لوگ۔ قرآن یہ نمونہ بیان کرتا ہے یہود کا کہ یہودی نبیوں کی اولاد، انبیاء علیہ السلام ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے ان میں بھیجے، لیکن ان میں بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی، تو اللہ کے عذاب کا وہ مستحق بن گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اللہ کے پیغمبر ایک طرف عرب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی گناہوں میں، شرک میں، ظلم میں، ناانصافیوں میں، بے حیائی میں مبتلا ہے، تو دوسری طرف یہود ہیں جن کے پاس تورات ہے، جن کے پاس کتاب ہے، نبیوں کے نام ہے، لیکن کام سارے ان کے خراب۔ اب اللہ کے پیغمبر ان دونوں طبقوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ تباہ ہو رہے ہیں، یہ ذلیل ہوں گے۔ اور پھر ان میں سے تیسرا طبقہ منافقوں کا ہے، تو دعویٰ اسلام کا رکھتے ہیں لیکن عمل ان کا کفر کا، ظلم کا، جھوٹ کا ہے، بد اخلاقیوں کا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجائے یا ایھا النبی کا لفظ استعمال کیا۔ یہ صرف دو موقع آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کیا کر خطاب کیا، اور وہ دونوں سورہ مائدہ میں ہیں۔ ایک یہ لفظ ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور دوسرا آگے آ گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ باقی پورے قرآن میں اللہ جل شانہ نے یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا۔ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا، اے رسول۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول انبیاء علیہ السلام کے اندر سے 1,24,000 یا 1,44,000 اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے دنیا میں سچے رہنما بھیجے۔ رسول کہتے ہیں قوموں کے سچے رہنما، ان کے مقابلے میں جھوٹے رہنما ہیں، فرعون ہے، دجال ہے، قارون ہے، کیسر و کسریٰ ہے، ابو جہل ہے، ان کے جانشین اور حواریین ہیں، یہ قوموں کے جھوٹے رہنما ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام ان کے متبعین ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، جو قوموں کے سچے رہنما ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,44,000 برگزیدہ بندے منتخب کر دیے، اور ان میں سے پھر 313 جو تھے وہ رسول تھے۔ اور 313 رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ کے رسول قیامت کے دن جب ساری امتیں نبیوں کے پاس جائیں گی کہ ہمارا سفارش کریں، ہماری مقدمہ شروع ہو جائے،
ہمارا نبی انکار کرے گا، اور نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو انہیں کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے، دنیا میں اللہ نے آپ کو پہلا رسول بنایا تھا، تو آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں، اس کا حقدار میں نہیں، اس کے حقدار آخری رسول ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو دنیا میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور آخری رسول محمد رسول اللہ۔ 313 میں سے پھر 5 اولو العزم رسول ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے پیغمبر آپ رائے حق پر ایسے ڈٹ جائیں جس طرح اولو العزم رسول، انہوں نے ہر تکلیف برداشت کی اور دنیا میں ہر باطل کا مقابلہ کیا، ہر تکلیف برداشت کر کے وہ قائم دائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں محمد الرسول اللہ۔ یہ 5 اولو العزم رسول، اور رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے مفسرین فرماتے ہیں رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے، الرسول من امر بمخاصمۃ الکفار ومجادلتهم وتقنین الشرع علیہم۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ جل شانہ دنیا میں بڑے مقاصد دے کر بھیجتا ہے۔ من امر بمخاصمۃ الکفار، جو اس دور کے ہر باطل کا مقابلہ کرتا ہے عقل و شعور کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور ہر قسم کے ان کے تمام خرابیوں اور مسئلوں کو ایک ایک کر کے کھول کر بیان کرتا ہے، یہ غلط، اور اس کے مقابلے میں صحیح بات ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرمایا وَمُجَادَلَتِهِمْ مَنْ أُمِرَ بِمُخَاصَمَةِ الْكُفَّارِ وَمُجَادَلَتِهِمْ، ان کا میدانوں میں بھی مقابلہ کرتا ہے، ہر میدان میں ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ سیاست کا میدان، علم کا میدان، معجزات کا میدان، وہ حکمت کا میدان، جنگ کا میدان، عدل و انصاف کے قیام کا میدان، تجارت کا میدان ہو، ہر میدان میں نبی اترتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے، جو مکمل طور پر مکمل انقلاب کی حکمت عملی لے کر آتا ہے، اس پورے معاشرے کو چینج کیا جائے، سب چیزیں ان کی غلط ہو گئی۔ وتقنین الشرع علیہم، اور ان کے پچھلے سارے قانون ختم کر کے نئے قانون بنائے، عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق، انسانوں کی ترقی کے لیے سارے ظالمانہ قانون ختم کرے۔ آج دنیا میں ہر ظالم قوت نے انسانوں کی لوٹ مار کے لیے قانون بنائے ہوئے، معاہدات میں ان کو زبردستی جکڑا ہوا ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتے وہاں سے۔ نبی آ کر کیا کرتا ہے؟ جو قومیں، جو لوگ کسی بھی ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی قانون کو نہیں توڑ سکتے، وہ ان کے لیے ہر قانون کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا، بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا۔ جب مکہ فتح کیا تو یہ اعلان کیا تھا، لوگو الا ان کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی ہاتین موضوع، سنو، جاہلیت کے دور کا ہر قانون آج مجھ محمد رسول اللہ نے آج تمہارے سامنے اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالا۔ تحت قدمی ہاتین موضوع، میرے قدموں کے نیچے آج رون دیا گیا، ہر ایک کو میں نے ختم کر دیا۔ اب کوئی قانون دنیا میں ظلم کا، نا انصافی کا، جہالت کا، ابو جہل کی حفاظت کا، ابو لہب کی حفاظت کا، ان ظالموں کی حفاظت کا، ان کے مال میں اضافہ کرنے کا اب کوئی قانون نہیں چل سکتا۔ آج ساری دنیا کے ظالم قوموں سے پیسے لے لیتے ہیں غلط قانون بنا کر، بیچارے عوام وہ وہاں لین میں لگ کر ان کو اپنا پیسہ دے کر آتے ہیں قانونی شکل میں۔ بجلی مہنگی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قانون بن گیا، معاہدہ ہو گیا ظالموں کے ساتھ، ظالموں نے معاہدہ کر لیا کہ قوم کو بجلی مہنگی دینی ہے۔ گیس پاکستان سے جو ملتی ہے کیوں مہنگی ہے؟ کہتے ہیں ظالموں نے ظالموں سے معاہدہ کیا قوم کو بجلی گیس مہنگی دینی ہے، یہ غلط قانون ہے۔ اسی طرح ہر چیز آپ کو پیسے کی ملتی ہے، اپنے ملک کے اندر پیسے کی کیوں ملتی ہے؟
پانی پیسے کا کیوں ملتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، مفت پانی دیتا ہے، پھر یہ پانی بیچنے والے کون ہیں؟ یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ قانون غلط ہے۔ اسلام نے آ کر ان سارے قوانین کو ختم کر دیا، کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا۔ اب ایسی بات فرمایا، یہ ہے رسول، میرے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو ان کافروں کا کفر میں ترقی کرنا غمگین نہ کرے، آپ غم میں مبتلا نہ ہو، جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں، کفر کا غلط نظام اور قانون چلا کر دوسروں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کفر میں گرنے والے، دوڑنے والے ان ظالموں کے بارے میں آپ غمگین مت ہو۔ فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں جو منافق بھی ہیں، جو ان بڑے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، نام ادھر سے نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ووٹ ان کو دیتے ہیں، تعاون ظالموں کا کرتے ہیں، قوم کو تباہ کرنے والوں کا۔ فرمایا یہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، قرآن کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، یہ منافق، ان کا دل مومن نہیں ہے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں، اللہ کی عظمت نہیں، وہ بھلا دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ منافق ہے، اندر کفر چھپایا ہوا ہے۔ اور فرمایا آپ ان سے بھی غمگین نہ ہو۔ من الذین ہادوا، جو یہودی ہیں یہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، سماعون للکذب، جھوٹ کی جاسوسی کرتے ہیں، جاسوسی کر کے یہاں سے بڑے شیطانوں کو بتاتے ہیں کہ آج محمد رسول اللہ نے فلاں قانون کے خلاف بات کی، آج فلاں قانون توڑنے کی بات کی ہے، آج محمد رسول اللہ کی مسجد نبوی میں فلاں ظالم کے قانون کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹ کی جاسوسی کرتے ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، وہ دوسری جماعتیں جو آپ کی مجلس میں نہیں آتی، یہ ان کو جا کر جاسوسیاں کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں یہ تمہارے قانون کو توڑ رہے ہیں، یہ تمہارے نظام کو توڑ رہے ہیں، یہ تمہاری طے کردہ فیصلوں کو وہ غلط ثابت کر رہے ہیں، اس لیے تمہیں بھی ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، قرآن کہتا ہے ان یہودیوں کا اپنا حال یہ ہے، یہ اپنی کتابوں کو بدلتے ہیں، اللہ کے قانون میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، یہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے آپس کے معاملات جب گڑبڑ ہوتے ہیں تو فیصلہ لے کر آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، جب جھگڑا لے کر آتے ہیں ہمارا فیصلہ کریں، تو پھر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ ہمارے بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق کریں تو مان لینا، اور اگر ہماری بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کریں پھر ان کی بات نہ ماننا۔ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور اگر تمہیں وہ فیصلہ دے ہماری رائے کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق، ان کا فیصلہ مان لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ ہمارے علم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ہمارے قانون کے مطابق، پھر ان کی بات نہ ماننا۔ وہ اپنا جو ظالمانہ قانون ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، عوام کہتے ہیں محمد رسول اللہ سے اپنے معاملات میں فیصلہ کرا لو، لیکن ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ کرانا، ان کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرانا۔ اب یہ ان کو ذہن دیتے تھے یہود کے سردار، یہود کے مولوی، کہ قرآن کا قانون نہیں ماننا۔ آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عدالت میں قرآن کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تجارت میں قرآن کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو انگریز کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، مسئلہ حل کریں گے۔ آج مسلمان کا الٹا حال ہو گیا، اس لیے تو بربادیاں، تباہی۔ اللہ کی عظمت اور ذہن سے جب اس کے قانون کی عظمت نکلتی ہے پھر پوری دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے کافروں سے بھیک مانگتے ہیں، عزت کی بھیک مانگتے ہیں، امن کی بھیک مانگتے ہیں، بچوں کو باہر بھیجتے ہیں ملازمت کے لیے، تعلیم کے لیے، ان سے بھیک مانگ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ہر چیز ان سے مانگتے ہیں، کہ کیوں مانگتے ہیں؟
اس لیے کہ اپنے گھر سے قرآن کے قانون کو نکال دیا، تو نتیجہ تباہی اور بربادی۔ اب یہود کے دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو نذیر مالدار تھے، زمیندار تھے، جاگیردار، اور بنو قریظہ ان کے کمی کمین تھے، محنت کش مزدور تھے، کسان۔ ان سے انہوں نے زبردستی معاہدہ لکھوا لیا بنو قریظہ نے، اور معاہدہ کیا لکھوایا کہ اگر کوئی تمہارا آدمی ہمارے آدمی کو قتل کرے گا تو ہم بدلے میں 70 وسق کھجوریں دیں گے، اور اگر تم خون بہا لو گے تو پھر تم ہمیں 120 وسق کھجور دو گے۔ ان کو کہتے ہیں تم 120 وسق کھجور دو گے، اور ہمارا آدمی اگر مارے گا تو ہم تمہارے آدمی کے بدلے میں 70 وسق کھجور دیں گے، اور اگر تمہارا ایک آدمی قتل ہوگا تو ہم اس کے بدلے میں تمہارے 2 قتل کریں گے، اور اگر ہمارا ایک آدمی قتل ہوگا تو ہم تو تمہارے 2 قتل کریں گے، اور پھر اگر اسی طرح تمہاری عورت نے ہمارے مرد کو قتل کیا تو ہم بدلے میں تمہارے مرد کو قتل کریں گے، تمہارے غلام نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کے مالک کو قتل کریں گے۔ سارے بڑے فیصلے وڈیروں نے، ظالموں نے اپنے حق میں کیے ہوئے تھے، ہم پیسے تھوڑے دیں گے، تمہارے آدمی زیادہ بڑھوائیں گے۔ اب انہوں نے ایک آدمی قتل کر دیا، بنو نذیر نے بنو قریظہ، آپس میں جھگڑا ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں فریق کہ ہمارا فیصلہ کر دیں، ہم بھی برابر ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی یہودی ہیں، یہ بھی یہودی ہے، ہمارا آدمی مارا جائے تو 70 وسق کھجور، ان کا آدمی مارا جائے تو 120 وسق کھجور، ہمارا مرد قتل ہو تو پھر کہتے ہیں کہ 2 قتل کریں گے، ان کا مرد قتل ہو تو کہتے ہیں پیسے دیں گے۔ یہ قانون تو ہم نہیں مانتے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح کہا ہے تم نے، اسلام میں تو مساوات، اسلام میں تو قتل و قصاص میں برابری، اس لیے یہ قانون نہیں چل سکتا۔ اب مدینہ میں رسول اللہ کے پہنچنے کے ساتھ ہی مدینہ کے یہود کے مظلوم طبقوں میں بھی جرأت پیدا ہو گئی، وہ ظالموں کا قانون ماننے کے لیے تیار نہیں، ان میں ہمت پیدا ہوئی اسلام کی آمد سے، رسول اللہ کی آمد سے، صحابہ کرام کے قرآن کے ماننے سے ان کے اندر ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنے قانون کا، اپنی مرضی کا فیصلہ نافذ کر کے انسانوں کو تباہ و برباد کریں۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ کے ہاں تم ان کا کوئی ان کے لیے نفع کا کام نہیں کر سکتے، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اور اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ جو غلط فیصلے کرتا ہے، جو انسانوں میں تباہی پیدا کرتا ہے، جو اونچ نیچ کرتا ہے، امیروں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور قانون بناتا ہے، یہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ جس قوم میں گمراہی آئے گی وہاں نبیوں کا قانون ختم ہو گیا، وہاں تورات کا اصلی قانون ختم ہو گیا، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ ایسے ظالم ہیں، انسانوں کو تباہ کرنے والے، انسانوں کو قتل کرنے والے، انسان کی جان مال حرمت کو نقصان پہنچانے والے، اس کے عادی مجرم اللہ کی نگاہ میں اتنے گر گئے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا ہے۔ نبیوں کی اولاد یہود، لیکن ان کا جرم اتنا ہے انسانوں کے خلاف، قتل انسانیت کا جرم، انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کا مال لوٹنا، کسی انسان کا ناحق مال اٹھانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہود کہ اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرنا ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر انہوں نے انسانوں کو قتل کیا، ناجائز قتل کیا، ناحق قتل کیا، مظلوموں کو قتل کیا، نقصان پہنچایا، ان کا مال چھینا، جھوٹے مسئلے بتا کر، تورات کے غلط فیصلے کر کے انہوں نے لوگوں کا مال لوٹا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو بھی پاک نہیں کروں گا۔ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ آج مسلمان کو قتل کرتا ہے، عراق میں کون کس کو مار رہا ہے؟ شام میں کون مار رہا ہے مسلمان کو؟ مسلمان مار رہا ہے۔
عراق میں کون مار رہا ہے؟ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ افغانستان میں کون قتل کر رہا ہے؟ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ پاکستان میں آج کون قتل کر رہا ہے؟ مسلمان کو مسلمان قتل کر رہا ہے۔ تو قتل اس مسلمان اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے، پاک ہی نہیں کرتا ان کو۔ آج ہمارے لوگ اس پر خاموش ہیں، انسانوں کو قتل کرنے اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی تو اس لیے آئے انسانوں کی جان مال، ان کے ایمان عزت کی حفاظت کر کے دکھائیں دین کی بنیاد پر۔ تو فرمایا ایسا نہیں کرو گے، یاد رکھو لہم فی الدنیا خزی، اگر تم قتل انسانیت سے توبہ نہیں کرو گے، اللہ کے قانون پر نہیں آؤ گے، اللہ کے نبیوں کے علم اور حکم کو ماننے کے لیے دل و جان سے تیار نہیں ہوگے، یاد رکھو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ہمیں آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اس لیے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی عذاب سے۔ عذاب سے نکلنا چاہتے ہو، راستہ اللہ کا ہے، اللہ کے قانون کا، اللہ کے نبیوں کے قانون اور فیصلوں کے ماننے کا، اور باطل اور ظالم قانون کو توڑ دینے کا۔ جو نہیں توڑو گے تو اللہ تمہیں توڑ دے گا، پھر ہدایت سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ آج جو انسانوں میں جرم قتل انسانیت کا، مال لوٹنے کا، عزت و نقصان پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی جان مال ایمان کی بھی، اور پوری دنیا انسانیت کے مظلوموں کی جان مال اور ان کی ہدایت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم اور ہدایت کے لیے کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی جماعت آئی ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ یہ دین کی راہ میں نکلنا، اللہ کی دین کا تعارف کروانا، دین کی عظمت پیدا کرنا، اللہ کے قانون کی عظمت پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا نبیوں کا کام ہے۔ ہر فرعون، ہر قارون، ہر ظالم کے حکم سے انسانوں کو نکالنا، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ ہمیں انسانوں کو ان ظالموں کی قانونوں سے نکال کر نبیوں والا کام کر کے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، غم نہ کر ان لوگوں کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، من الذين قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے منہ سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مسلمان نہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور مت خوف کر تو ان لوگوں پر بھی جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوا، وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے جو تجھ تک نہیں آئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدل ڈالتے ہیں اللہ کے قانون کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر، یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں بڑے سردار عوام کو اگر تمہیں حکم ملے اس کے مطابق، فخذوہ، تو اسے قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر ہماری رائے اور فیصلے کے مطابق حکم نہ ملے، فاحذروا، تو اس سے بچتے رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ، یہی ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے نہیں چاہا، أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ صدق